الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے آخری نبی جناب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں بروز قیامت اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لغت میں ایمان کا لغوی معنی ہے کہ کسی چیز کو سچا قرار دینا یا کسی چیز کی تصدیق کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کا معنی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ان کو سچا ماننا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے ضروریات دین، یعنی دین کی جو ضروری باتیں ہیں ان کو ماننا، ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ جیسے اللہ پاک کی وحدانیت ہے، ہمارا رب اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ پاک کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طرح آپ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول ماننا یہ عقیدے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، تو یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، نہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد۔ اللہ پاک نے نبوت کا دروازہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بند کر دیا ہے، اور یہ مسئلہ قرآن کی نص قطعی سے اور متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، تمام کے تمام مسلمانوں کا اجماعی، قطعی اور یقینی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ خاتم النبیین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی اس عقیدے کے برخلاف عقیدہ رکھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یعنی اگر کوئی اس بات کا عقیدہ یا نظریہ رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے یا ہو سکتا ہے، اگر یہ عقیدہ رکھے جیسے قادیانی رکھتے ہیں، تو وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی کے نبی کو ہونے کو ممکن بھی جانے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے، تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے، اور مسلمان یعنی یقیناً کوئی مسلمان اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ایسے شخص کے متعلق، ایسے بدبخت کے متعلق میں آپ کو کچھ سناؤں گا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور پھر وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ اب بات کرتے ہیں اس بدبخت شخص کی جس کا فتنہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی اس کا فتنہ باقی ہے۔ یہ 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا۔ 1886 میں اس بدبخت نے اپنی جھوٹی نبوت کی بنیاد رکھنا شروع کی، جو کہ جھوٹی اور عجیب و غریب کشف اور من گھڑت الہام پر مبنی تھی، جو کہ آج بھی اس کی بدنام زمانہ کتاب براہین احمدیہ میں موجود ہے۔ جی ہاں، مرزا کذاب غلام احمد قادیانی، اس کی کتاب براہین احمدیہ۔ اس کے بعد مرزا قادیانی نے 1901 میں حقیقی نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ یہ شخص انبیاء کرام علیہ السلام کا انتہائی گستاخ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سے معجزے مشہور ہیں، لیکن حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہ ہوا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دعوی نبوت کے بعد مرزا کی رگ شیطانی مزید بھڑک اٹھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ لکھتا ہے، میں نے نیند میں اپنے آپ کو ہو بہو اللہ دیکھا، استغفر اللہ، اور میں اللہ ہوں۔
پھر میں نے آسمان و زمین بنائے، اور کیا ہم نے آسمان کو ستاروں کے ساتھ سجایا ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیگر جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کی طرح مرزا کذاب نے بہت سی پیشن گوئیاں کی تھی، مگر ان کا انجام مسلمہ کذاب کی طرح ہوا۔ چند باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اس بدبخت نے اپنے لیے ایک لڑکے کی پیشن گوئی کی اور کہا کہ یہ لڑکا انبیاء کا چاند ہوگا اور بادشاہ اس کے کپڑوں سے برکت لیں گے، مگر اس کے ہاں لڑکے کے بجائے لڑکی ہو گئی، تو اس پر کہنے لگا کہ وہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اب کی بار جو بچہ پیدا ہوگا وہ لڑکا انبیاء کا چاند ہوگا۔ اس بار لڑکا تو ہوا، مگر چند روز بعد ہی انتقال کر گیا۔ بادشاہ تو دور کی بات، کسی محتاج نے بھی اس کے کپڑوں سے برکت نہ لی۔ 2، اس نے ایک پیشن گوئی کی کہ اسے آسمانی بیوی ملے گی، اس لیے اس نے اپنی چچا زاد بہن احمدی کو خط لکھا کہ اپنی بیٹی محمدی بیگم میرے نکاح میں دے دو۔ اس خدا کی بندی نے صاف انکار کیا۔ اس پر اس نے دھمکیاں دی اور پھر کہا کہ وحی آ گئی ہے کہ میرا نکاح اس سے کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر اس کا نکاح دوسری جگہ کرے گی تو 2.5 یا 3 برس کے اندر اس کا شوہر مر جائے گا۔ مگر اس خدا کی بندی نے اس بدبخت کی ایک نہ سنی اور سلطان محمد خان کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ وہ آسمانی نکاح دھرے کا دھرا رہ گیا، کچھ بھی نہ ہوا، نہ شوہر مرا نہ کچھ اور ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا کہ جھوٹوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بہرحال مرزا کذاب نے قانون یعنی لا کا امتحان دیا، مگر اس میں فیل ہو گیا، اور اسی وجہ سے تعلیم سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا اور اس نے تعلیم چھوڑ دی۔ کمزوری دل و دماغ کا مرض پوری زندگی اس کے ساتھ رہا۔ کئی بیماریاں ایسی تھیں جو ہر وقت اس کے ساتھ تھیں۔ 26 مئی 1908 میں یہ بدبخت ڈائریا کا شکار ہوا اور لاہور کے استنجا خانے میں گندگی کے عالم میں، جی ہاں، جب اس کا آخری وقت آیا تو یہ واش روم میں تھا اور گندگی میں لت پت تھا اور مرا ہوا پڑا تھا۔ لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے لگے۔ آپ نے دیکھا جھوٹے نبی کا انجام۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس طرح کے دعوے دار یعنی جھوٹے دعوے کرنے والے یہ قیامت تک آتے رہیں گے، اور علماء اکرام نے بھی حدیث کی جو شرح بیان کی کہ قیامت سے پہلے اس طرح کے اور بھی دعوے دار آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ سالوں میں، ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں آئیں، لیکن مسلمانوں کا شروع ہی سے یہ عقیدہ رہا ہے، اور یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ الحمدللہ مسلمانوں کا یہ چمکتا دمکتا عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچے اور پکے عقیدے والا مسلمان بنائے۔ آپ سب سے آخر میں درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوسروں کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔